عمران کا عیسائیوں کا وفد آیا ہوا ہے، آیتیں اتر رہی ہیں اور حضور ان کو سنا رہے ہیں، اور وہ حیران ہو رہے ہیں کہ تورات میں اور انجیل میں اتنی صاف باتیں نہیں ہیں۔ حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت یحییٰ، حضرت زکریا، آل عمران کے بارے میں جتنی یہ نبی محمد الرسول اللہ بتا رہے ہیں، حیران ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے درمیان میں اس کو آپ جملہ معترضہ سمجھ لیں کہ ذالک من انباء الغیب، اللہ نے فرمایا میرے محبوب یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، یہ غیب ہے۔ بولیے یہ کیا ہے؟ غیب ہے۔ تو کچھ لوگوں نے، مولویوں نے یہ شور ڈال رکھا ہے اللہ کے سوا کسی کو غیب نہیں، اللہ کے سوا کسی کو غیب نہیں۔ تو سورہ جن میں بھی آ رہا ہے، اللہ کہتا ہے غیب کا اصل مالک خالق تو میں ہوں، پر اپنے رسولوں میں سے جس کو چن کر چاہتا ہوں پھر عطا بھی فرما دیتا ہوں۔ اب جب اللہ دے رہا ہے اور لفظ غیب کا بھی استعمال ہے، ذرا بولا کریں نا آپ، ہو رہا ہے غیب کا لفظ یا نہیں ہو رہا؟ ذالک من انباء الغیب، یہ غیب ہے، غیب کا علم ہے، غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو عطا فرما رہے ہیں۔ اب اللہ دے تو توحید کے ٹھیکیداروں کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، ان کو ماننا چاہیے کہ اللہ جسے چاہتا ہے چن کے غیب عطا بھی فرما دیتا ہے، مگر اللہ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ بولیے نا جی، اللہ کے برابر شرک تو تب ہے نا جب اللہ کے سوا مانے یا اللہ کے برابر مانے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ نوحی الیکا، یہ غیب ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، وما کنت لدیہم، آپ وہاں نہیں تھے، آپ وہاں میں نے کل کیا بتایا تھا کہ سیدہ مریم کی وفات سے پہلے ان کے والد حضرت عمران رحمۃ اللہ علیہ وفات پا گئے تھے۔ اب 29 بیت المقدس کے چودھری تھے، جیسے آپ کے گاؤں میں بھی چودھری ہیں، اور یا انتظامیہ کے افراد تھے 29، ان سب میں بحث چھڑ گئی۔ انہوں نے کہا جی چونکہ یہ بچی مریم ہمارے امام صاحب کی بیٹی ہے، وہ پردہ کر گئے ہیں، ان کی کفالت ہمارے ذمہ ہے، ان کی پرورش ہے۔ اور اتنے کہندے نے مولوی وہ لبو جن کی فیملی چھوٹی ہوئے کہ مطلب خرچہ چکنا پہ جائے، اور وہاں انہوں نے کہا کہ ہمارے امام کی بیٹی ہے، اس کا پالنا کس کی ذمہ داری ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے۔ اب 29 کے 29 میں جھگڑا پڑ گیا، بھائی کون لے کون لے، تو انہوں نے کہا بھائی لڑو نا، ہم سب ہیں تورات لکھنے والے، تورات لکھنے والے، اپنے قلم جا کر دریا میں ڈالتے ہیں کرے کے طور پر، کرہ اندازی کرتے ہیں، جس کا قلم تیرتا رہا وہ حضرت مریم کا کفیل بنے گا، وہ بی بی مریم کا کفیل بنے گا۔ یا انہوں نے کہا کہ پانی جا رہا ہے اس طرف، قلم پھینکتے ہیں، جس کا قلم اس طرف گیا، پانی کی مخالف سمت، وہ اس کا کفیل بنے گا۔ چنانچہ یہ 29 افراد اور ساتھ چل پڑے سیدنا زکریا علیہ السلام بھی۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے وما کنت لدیہم، آپ اس وقت نہیں تھے، اذ یلقون اقلامہم، جب یہ اپنے قلم دریا میں پھینک رہے تھے کہ ایہم یکفل مریم، کہ مریم کی کفالت ہم میں سے کون کرے گا، اس کے لیے قرہ اندازی کر رہے تھے۔ اے میرے محبوب، جب یہ قرہ اندازی ہو رہی تھی آپ اس وقت نہیں تھے، وما کنت لدیہم اذ یختصمون، جب یہ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، وہ کہتا تھا کفیل میں بنوں گا، وہ کہتا تھا میں بنوں گا، اس وقت بھی آپ وہاں نہیں تھے۔ اگر آپ وہاں نہیں تھے اور یہ سارے قصے آپ صحیح بیان کر رہے ہیں تو پھر آپ کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ بولیے یہ آپ کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ چنانچہ وہ قلم سارے ڈالے گئے تو حضرت زکریا کا اوپر آ گیا، باقی سب کا قلم، اور یہ حضرت زکریا کا ادھر چل رہا ہے، پانی ادھر جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ تو کفیل پھر یہی بنیں گے۔ تو وہ ان کے کیا لگتے تھے؟ خالو۔ بھائی کیا لگتے تھے؟ کل کا بولا آج آپ بھول جاتے ہیں، پھر ہم ماشاءاللہ ہیں۔ تو ان کے خالو بھی تھے اور قرہ اندازی میں بھی۔ اب قرہ اندازی ہماری شریعت میں بھی جائز ہے، مگر یہ جو سٹے بازی میں قرہ اندازی ہو رہی ہے اس کی شریعت میں کوئی گنجائش ہے؟ لاکھ مولوی فتوے دے لیں، وہ کراچی کے مفتی احسان کو مزاربت پر کروڑوں روپے جرمانہ ہو گیا ہے، اور بالکل ٹھیک ہوا ہے۔ وہ مزاربت کے نام پہ لوٹ رہے تھے قوم کو، اور وہ سود پھیلا رہے تھے قوم میں کہ جی آپ اتنا دے دو اتنا دے دو، جب مر جاؤ گے تو تمہاری اولاد کو اتنا ملے گا۔ کس لیے ملے گا بھائی اولاد کو؟ کیا لگتی ہے اولاد اس معاملے میں؟
ظالمو تم قرآن و حدیث کے نام پہ اور داڑیاں رکھ کے سود پھیلا رہے ہو. عوام کو تو چھوڑو، یہ مولویوں کا بیڑا گرک ہوا پڑا ہے. اور اوپر سے جو بات کرتا ہے اس کو کہتے ہیں جی اس کو کیا پتا، اس کو کیا پتا. تم سے تو وہ نیب کا چیئرمین ہی اچھا نکلا جس نے پکڑ کے مفتی صاحب کو رگڑ دیا ہے، اور اس نے بالکل صحیح کیا ہے. بولیے اس نے بالکل صحیح کیا. وہ بھی ریٹائرڈ جج ہے، قاضی ہے، وہ کو مذاق تو نہیں ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے وہ. اس نے مفتی صاحب کو جھوٹا ثابت کیا. پہلے اس نے کہا یہ سود کا کاروبار ہے جو تو کر رہا ہے، اور جب لوگ مرتے جائیں گے تو تیرے کے پیچھے کیا اوقات ہے کہ تو دے گا کہ نہیں دے گا، تجھ سے اس کی اولاد کیسے لے سکتی ہے. بہرحال یہ لمبی بحث ہے، اس میں پڑھتا نہیں. ہاں شریعت کے حلال اور حرام میں قرآن اندازی ہو سکتی نہیں. مثلا کوئی قرآن اندازی کرے جی نماز پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی، تو ایسی ہو سکتی بھائی بولتے جائے نا. کوئی کہے جی سردی بہت زیادہ ہے ذرا قرآن اندازی نہ کر لئیے، وضو کرنا ہے کہ نہیں کرنا، تو ایسی قرآن اندازی ہو سکتی. بولیے نا بھائی. حرام مال سامنے آ گیا تو آپ قرآن اندازی کرنا شروع کر دیں ہم سب کہ بھائی کھانا ہے کہ نہیں کھانا. نہیں بھائی نہیں، الحلال بین والحرام بین. حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی، اس پہ کوئی قرآن. ہاں چونکہ سرکار کی 9 ازواج مطہرات تھی، جب آپ سفر پہ جاتے تھے تو کسی ایک کو ساتھ ہے تسی بھی کدے لے کے گئے ہو، اس سے لے جایا کرو. میں کہڑا آخیا گوانڈیاں پھڑ کے لے جاؤ، اسی کو لے جانا ہے. مگر حضور پاک پھر قرہ اندازی کرتے تھے، قرہ ڈالتے تھے، تو جس زوجہ پاک کا نام نکل آتا تھا آپ ان کو ساتھ ہے. ایک مرتبہ اما عائشہ کا نکل آیا، آپ ساتھ لے گئے، اور راستے میں کیا ہوا ہوں تسی تے اس حدیث تے عمل کوئی نہیں کیتا ہونا، میں کیتا ہے. سبحان اللہ نے کیا چھوڑا، میں کیتا ہے، اور دوسرا نہیں کیتا، پہلا کیتا ہے. حضور نے صحابہ نے فرمایا سارے آگے جاؤ. بھائی آگے چلے گئے. اما عائشہ صدیقہ سے فرمایا میرے ساتھ دوڑ لگاؤ گی، تو کہا لگا لو. لگا لیا. تو اما عائشہ کی عمر بہت تھوڑی تھی، آپ زیادہ وہ دوڑی اور آگے نکل گئی. پھر ایک سفر آیا تو اماں جی فرماتی ہیں مجھ پہ ذرا موٹاپا آ گیا تھا، عمر میری زیادہ ہو گئی تھی. حضور نے فرمایا آ جاؤ عائشہ پھر دوڑ لگاتے ہیں. تو دوڑ لگائی تو اماں جی کہتی ہے میں پیچھے رہ گئی اور حضور آگے نکل گئے. آپ نے فرمایا عائشہ وہ جو تو نے مجھے ہرایا تھا میں نے اس کا بدلہ اتار دیا ہے. تو پہلا میں جتنے والا تو کر لیا، اور ہارن والے کا مینوں نہیں پتا. میں تو کہ بھی میں عمل کیتا ہے، جتنے والا کیتا ہے. ہجے ہارن کا ٹائم ہے، میں دوڑیا، میں اگے نکل گیا الحمدللہ. کدے کدے تمہیں بھی کلیا دا لگے سارے پنڈ میں تماشا نہیں بنانا. جیڑا بیوی دے کے نس رہا ہوئے اگوں جڑا پوچھے آ کے ہٹ جاؤ مولوی صاحب نے کیا سی حدیث ہے بھائی، وہ پویں ڈنڈا لے کے پیچھے لگی ہوئے. تو جی ہاں، تو اس واسطے بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی قرآن اندازی ڈالنا جائز ہے جیسا کہ انہوں نے ڈالی. تو فرمایا اذ قالت الملائکۃ یا مریم. پھر دوسری بات آ رہی ہے، بات یاد کرے جب کہا فرشتوں نے یا مریم، اے مریم، ان اللہ یبشرکی، اللہ تجھے خوشخبری دے رہا ہے. بولیے اللہ تجھے کس چیز کی، ذرا توجہ کرنا. بکلمۃ منہ، اپنے کلمے کی. اللہ کے کلمات کتنے ہیں؟ سورۃ الکہف کی آخری آیت میں آ رہا ہے کہ سارے درختوں کو کاٹ کر کلمے بنا دو، ساری دنیا کے سمندروں کے پانی کو سیاہی بنا لو اور لکھنا شروع کر دو، پانی ختم ہو جائیں گے، کلمات ختم ہو، کلمے قلم درختوں کی ختم ہو جائیں گی، پر اللہ کے کلمے ختم نہیں ہوں گے. انہی کلمات میں سے، نشانیوں میں سے ایک نشانی اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بنایا. اچھا جی اب توجہ سے سنیے گا. اسمہ المسیح، نام اس کا مسیح ہوگا. بولیے بھی نام کیا ہوگا؟ مسیح ہوگا. اب ذرا سمجھو نا کہ مسیح کا معنی کیا ہے. مسح یمسح سے بنا ہے، اس کا معنی ہے ہاتھ پھیرنا. اس کا کیا معنی جی؟ وامسحوا برؤوسکم، کہ تم مسح کرو اپنے سر کا. مسح کرو اپنے سر کا. تو مسح کا کیا مطلب ہے؟ بولیے ذرا، ہاتھ پھیرنا. تو اسی سے کہتے ہیں مسیح ہاتھ پھیرنے والا. تو چونکہ موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس کو ہاتھ پھیرتے تھے اللہ شفا عطا فرما دیتا تھا. ایک تو یہ سمجھ لیں بھائی. دوسری بات یہ سمجھے